तमाम सुनने और देखने वालों को तकरीबन याद का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस व्लॉग में कुछ खबरें। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के एहतजाज की कॉल के हवाले से। जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से निकल के बताया, लोगों ने बताया, वो आपके सामने में रख दिया था, रख चुके हैं। अब इसके ऊपर हुकूमती रद्दअमल आ रहा है और इसके हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं। और इमरान खान ने आज दोबारा एक पैगाम भेजा है। जब उनकी मुलाकात उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा से हुई है तो वो पैगाम उन्होंने बाहर भिजवाया, फिर अलीमा खानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया टॉक के जरिए वो दुनिया तक पहुंचाया। सबसे पहले देखें कि कल किस तरीके से अवाम निकली। अवाम ने बताया कि हम क्या चाहते हैं। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक जो है जगह पे खड़े होकर खिताब किया है। वहाँ पे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब भी मौजूद थे, जो पंजाब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मतलब हेड है, पूरे पंजाब की पुलिस को हेड कर रहे हैं। और साथ साथ कुछ और लोग भी थे, पंजाब के वज़रा भी थे। तो वो ये कहती हैं जी कि कल डॉक्टर उस्मान और मैं, हम इंतज़ार करते रहे कि कब लोग निकलेंगे, हम उनको देखेंगे। और हम सारा दिन तैयारी करके बैठे रहे, कोई नहीं निकला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुकम्मल तरीन जो है फ्लॉप शो था। मुकम्मल तौर पे फ्लॉप लोग थे। कुछ नहीं निकल सका, कोई लोग नहीं निकले, कोई आदमी नहीं निकला। तो इमरान खान ने ठीक कहा था, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त पंजाब एक पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, उसकी वज़ीर आला है, लेकिन उनके पास इतनी अकल और इतना इल्म नहीं है कि वो हक़ाइक़ के ऊपर बात कर लें। इससे पहले आपने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया अल जज़ीरा जैसे चैनल्स इसकी कवरेज कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया ने तो उसका मुकम्मल तौर पे ब्लैक आउट किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पे कंट्रोल्ड है। कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं, हमीद मीर जैसे लोग, जो कुछ क्लिप्स उठा के जो है मौजूदा हुकूमत के वज़रा के पास रखते हैं, उनके सामने रखते हैं और टॉक शो के दरमियान उनसे सवाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इस तहरीक का, इस एहतजाज का मुकम्मल तौर पे बायकॉट रखा। कोई ऐसी चीज़ें सामने नहीं लाई गई, कोई ऐसी एहतजाज की रैलियाँ, कोई ऐसे लोग जो बाहर निकल के अवाम का पैगाम बताना चाह रहे हैं, वो नहीं सामने लाए। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इसको मुकम्मल तौर पे कवर किया है। और अल जज़ीरा ने रिहाना डार की तस्वीर के साथ, जब उनको गिरफ्तार करके प्रिजन वैन में डाला जा रहा था, उस तस्वीर को लगा के उन्होंने अपने आर्टिकल के इसके ऊपर छापे हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उस्मान अनवर साहब हैं, कि उनको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि उन वायरल क्लिप्स को उन इंटरनेशनल मीडिया के जो है पेजेस को पढ़ लें, इंटरनेशनल अखबारात को पढ़ लें, जहाँ पे इमरान खान की इस तहरीक के हवाले से बात हो रही है। कि अल जज़ीरा इसको क्लेम कर रहा है कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त तरीन एहतजाज था। ये इमरान खान ने तो नहीं छपवाया। एक एल्गोरिदम है, इंटरनेशनल मीडिया एक्सेस करता है, चीज़ों को देखता है और उसकी बुनियाद पे जाके वो खबर लगाते हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब है जनाब, उनको फुर्सत ही नहीं है। और दूसरी तरफ यही 5 अगस्त और सिर्फ लाहौर के अंदर 10 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रोटेस्टर्स थे, जो लोग एहतजाज कर रहे थे, 10 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हुए हैं। पुलिस की वर्दियां फाड़ने के, हाथापाई के, और इसके अलावा चोरी के, और इस तरह से काफ़ी सारे जो है दफात उसमें लगा के 10 से ज़ायद मुकदमा हुए। पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि रिहाना डार को ऐवान अदल लाहौर के बाहर से गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से घसीटा गया। लोग उनके साथ मौजूद थे और उनके साथ साथ मुतद्दिद और लोगों को इस तरीके से बेरहमी से पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून को पामाल करते हुए फिर से गिरफ्तार किया गया। पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो पंजाब की वजीर आला है, जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, हेड हैं, उनको ये चीज़ें नजर नहीं है। वो इस चीज़ का दावा कर रही है जनाब एक मुकम्मल फलाप शो था। और अफसोस होता है जब ऐसे हमारे सरबराहान हों, जब हमारे ऐसे वज़रा हों जिनके हवाले पूरे पूरे सूबे की बागडोर हो, तो फिर इस मुल्क का जो होना है, उस अवाम का जो होना है, वो फिर आप बेहतरीन अंदाज में इसको देख सकते हैं। इमरान खान ने जो एक जनाब खबर दी है, आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर खराज तहसीन पेश किया है, अवाम को उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और अब अगला एहतजाज भी उन्होंने अनाउंस कर दिया। 14 अगस्त यौम आज़ादी है और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी 14 अगस्त को भी इसी अंदाज में, इसी तरीके से जो है एक भरपूर एहतजाज होगा, भरपूर रैलियां होंगी। 14 अगस्त यौम आज़ादी है, वैसे ही अवाम खुशी के लिए निकलती हैं। तो उस वक्त को ना तो कोई दफ़ा 144 का नफाज होता है, ना कहीं पे कोई गिरफ्तारियां होती हैं। लेकिन इस बार इमरान खान ने तहरीक का कॉल दे दिया, तो अब यौम आज़ादी के दिन पता नहीं क्या होगा, वो देखने के लायक होगा कि हुकूमत इसके ऊपर क्या ओछे हथकंडे इस्तेमाल करती है। साथ में उन्होंने, इमरान खान ने जो है खैबर पख्तूनख्वा के ऑपरेशन के हवाले से एलिमिन गंडापुर को पैगाम दिया है कि वो इसके ऊपर भी अपनी स्ट्रैटेजी सामने लाएं, इस जो ऑपरेशन को रोकने में अपना किरदार अदा करें। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटों के पाकिस्तान आमद के हवाले से जो उनकी वीज़ाज़ की प्रोसेस हो रहे एप्लीकेशन की, उसके हवाले से उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो कब आ रहे हैं, उनका प्रोसेस कहाँ पे पहुंचा हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने और काफ़ी सारी चीज़ें ज़ेर बहस लाई हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं। और जो अहम चीज़ है वो ये है कि वो अभी भी डट के खड़ा हुआ है, वो झुक नहीं रहा, वो डील एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये तो हो गया एहतजाज के हवाले से। अब इस्लामाबाद में जो कुछ होता है,
ہر حلقے سے ایک MNA 2 MPs کو جناب عوام منتخب کرتی ہے، ایوان میں بھیجتی ہے، قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، باقی صوبائی اسمبلی میں بھیجتے ہیں، سینٹ میں لوگ بھیجتے ہیں ہم کہ ہماری وہاں پہ نمائندگی کر سکیں۔ کروڑوں لاکھوں جو ہے لوگوں کی ایک بندہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہی لوگ جن کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ وہ قومی اسمبلی سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک ایک احتجاجی واک کریں گے، ایک واک کر کے بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کس طرح کا فسطائیت کا نظام ہے۔ لیکن افسوس کہ ایک سٹنگ MNA پارلیمنٹیرین، اس کو جناب پولیس اہلکاروں نے روکا، ایک کو نہیں سب کو روکا، جناب آپ دفعہ 144 کا نفاذ ہے اور آپ نہیں جا سکتے، آپ اس واک کو نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کریں گے تو پھر ہم آپ کو گرفتار کریں گے۔ اور یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ تھے، ثناء اللہ مستی خیل، شہریار خان آفریدی، اس طرح کے کافی سارے لوگ اندر موجود تھے، ان کو باہر ہی نہیں نکلنے دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف نے پولیس کے ساتھ مذاکرات کیے اور وہ واک نہیں ہو سکی۔ یہ حالت ہے اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے اندر، جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے بھیج دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ہماری نمائندگی جا کے کریں، جناب ان کو بھی قومی اسمبلی سے لے کر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ایک چھوٹا سا فاصلہ ہے، ایک چھوٹا سا سفر ہے، وہاں تک واک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وجہ کہ جناب دفعہ 144 کا نفاذ ہے، نہ تو ان لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس کوئی گرنیڈ ہے، نہ ان کے پاس کوئی تلواریں ہیں جو وہاں پہ کوئی وہ منتشر ہو رہی ہو، وہاں پہ کوئی خون ریزی کا معاملہ ہو، وہاں پہ کوئی جو ہے کسی جگہ پہ آگ لگائی جا رہی ہو، جلاؤ گراؤ کا ماحول ہو۔ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ایڈوکیٹ ہوگا، کوئی پہلے جج رہ چکا ہوگا، سب مطلب پرانے سیاسی لوگ ہیں، اور جو نئے آئے ہیں وہ کوئی وکیل ہے، کوئی پرانا بیوروکریٹ ہے، کوئی کسی بڑے فورم پہ کام کر کے، مطلب سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ایک پولیس کانسٹیبل، ایک پولیس کا SP، SHO اس طرح کا رویہ برقرار رکھتے ہوئے ایک کیا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کون سا آئین ہے، کون سا قانون ہے۔ ویسے اس طرح سے تو جنگل کے قانون میں بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ معاملات کو آئین اور قانون کے ذریعے لے کے چلتے ہیں۔ بے شک جنگل میں ایک ہی قانون ہوتا ہے اور بدترین قانون ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ اس قانون کی پاسداری کی جاتی ہے۔ اب جناب IMF حکومت پاکستان اور عوام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو IMF نے شرطیں رکھی ہیں، حکومت پاکستان نے مانی، اور تقریباً 5 میں سے 3 شرائط جو حکومت وقت نے اس کو پورا کر لیا ہے۔ اب کچھ شرائط رہتی ہیں۔ IMF کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ جب کسی ملک کے ساتھ کوئی ڈیل کرتا ہے، قرضہ دیتا ہے، تو پھر اس کی شرائط ہوتی ہیں کہ جناب آپ نے پیسہ بچانا ہے، آپ بار بار قرضہ نہ لیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے جناب، آپ کو اگر 100 روپیہ دیا گیا ہے تو آپ نے اس میں سے کس کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ اور حکومت وقت ہے کہ اس نے کہا جناب ہم اپنی عیاشیاں ختم نہیں کریں گے، جو عوام کے لیے سہولیات ہیں ان کو ختم کر دیں گے، ہم اپنے پروٹوکول، اپنی مراحت کو کم نہیں کریں گے، ہم یوٹیلیٹی اسٹور بند کر دیں گے، ہم ہسپتالوں کو پرائیویٹ کر دیں گے، ہم اسکولوں کا خاتمہ کر دیں گے، ہم تعلیم کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ جو 40 گاڑیوں کا پروٹوکول چلتا ہے، جو ہمارے ساتھ 400 بندے کا پروٹوکول چلتا ہے، اس کو ہم ختم نہیں کریں گے۔ جو ایک MNA یا ایک وزیر کے پاس 3 بنگلے ہوتے ہیں، وہ بھی حکومت پاکستان کے خرچے کے اوپر، ہم ان کو کم نہیں کریں گے۔ ہم یہ جو IMF کی طرف سے شرائط ہیں کہ اپنے خرچے کم کریں، ہم عوام کے اوپر مزید پابندیاں لگائیں گے، ہم ان کی سہولیات اور چھینیں گے، اور ہم IMF کو راضی کریں گے۔ IMF ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں ان ممالک کو فنڈ دیتا ہے، ان کو قرضے دیتا ہے جو ان کے ساتھ ڈیل کے اوپر کام کرتے ہیں، جو اپنی شرائط منواتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ نہ تو وہ کوئی زور زبردستی کرتا ہے کہ ہمارے سے قرضہ لیا جائے، اور نہ ہی وہ جو ہے ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، لیکن ہر ریاست کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ہر وقت پاکستان کو IMF کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، وہاں سے پیسے لینے پڑتے ہیں، تب جا کے جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کو اپنے معاملات آگے چلانے میں مدد ملتی ہے۔ اب حکومت نے فیصلہ کیا جناب کہ ہم آپ کی سہولیات کو برقرار نہیں رہنے دیں گے، ہم اپنے تمام تر وسائل مکمل استعمال کریں گے، لیکن اس عوام سے ہم ان کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ضرور چھینیں گے۔ یہ اس وقت حالات ہیں پاکستان کے اندر۔ پاکستان کی اشرافیہ اس وقت اپنی مراحت میں اضافہ کرتی جا رہی ہے، کوئی MP ہے، MNA ہے، وزیر ہے، سینیٹر ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، سینیٹر، چیئرمین سینٹ، تو سب لوگ اپنی مراحت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ایک اگر اسسٹنٹ کمشنر بھی ہے تو اس کے ساتھ 4 گارڈ ہوں گے، 2-3 گاڑیاں ہوں گی، اور وہ مارکیٹ میں جا کے ایک ریڑھی بان سے جو ہے وہ ریٹ لسٹ چیک کر رہا ہوگا کہ کہیں یہ کرپشن تو نہیں کر رہا، کہیں یہ بے ایمانی سے پیسہ تو نہیں کما رہا۔ تو افسوس ہے، یہ اس وقت انگریز کا قانون ایک تھا، وہ اس وقت پاکستان کے اندر مکمل طور پہ لاگو کیا جا چکا ہے کہ اس عوام کو، اس قوم کو مکمل طور پہ غلام بنا کے رکھو، ان سے ان کے بنیادی انسانی حقوق چھینو۔ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے بعد ہر عام شہری کو بڑے کسی ہسپتال میں، پرائیویٹ ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات مکمل طور پہ مفت تھی صحت کارڈ کے ذریعے، لیکن اب وہ چھین لی گئی۔
اب تو اگر آپ سرکاری ہسپتال میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اگر آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے، آپ نے وہاں پہ رہنا ہے، آپ نے وہاں پہ علاج کروانا ہے، تو جناب آپ کو وہاں پہ اچھے خاصے پیسے دے کے پھر وہاں سے آپ کو علاج کروانے کی سہولت میسر ہوگی. اس طرح سے اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو بھائی جان ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھنے دینا، ہم نے اپنی عوام کے بچوں کو نہیں پڑھنے دینا، کیونکہ اگر یہ لوگ پڑھ لکھ گئے تو پھر یہ ہمارے ساتھ سوال کریں گے. اور ہم نے تو ان کو صرف پڑھانا ہے مطالعہ پاکستان، جو کہ صرف کتابوں کی حد تک ہے، پریکٹیکلی اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اگر یہ لوگ پڑھ لکھ گئے تو پھر یہ ہمارے اوپر سوالات اٹھائیں گے، دنیا میں آگے بڑھ جائیں گے، تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا؟ ہمارے بچے تو انگلینڈ میں، یورپ میں، مطلب دوسرے ممالک میں پڑھتے ہیں، وہ تو آکسفورڈ اور بریڈ فورڈ جیسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. تو اگر ہم یہاں پہ جو ہے تعلیم کو عام کر دیں گے تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں اس سے اتنا ہی نقصان ہوگا کہ یہ بچے پڑھیں گے، یہ بڑے ہوں گے، یہ اپنی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پہ جو ہے ہمارے ساتھ سوال کریں گے. تو افسوس ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ اس وقت غریب کو کچلنے کے مکمل طور پہ دہانے تک پہنچ چکی ہے، لیکن عوام ہے کہ وہ ابھی بھی خاموشی سے جناب ستو پی کے سو چکی ہے. 14 اگست آنے والا ہے، آزادی کا دن، لیکن اس بار پھر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کو مائنس کر دیا گیا ہے، ان کا تصویر ہٹا دی گئی ہے. آپ نے اگر پنجاب میں دیکھا ہو تو متعدد فلیکس ایسے لگائے جا رہے ہیں جہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی تصاویر تو ہے، لیکن وہاں پہ بانی ملت قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نہیں ہے. تو یہ ایک ریڈ لائن تھی جو پنجاب حکومت میں رہتے ہوئے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے کراس کی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسا بھی ہو، جس طرح سے بھی آپ نے فیور لینی ہو، آپ نے عوام سے جو ہے اس چیز کے لیے حمایت لینی ہو، ہمدردی لینی ہو، تو آپ کوئی اور طریقہ استعمال کریں. عوام کو ان کی سہولیات دیں، عوام خود بخود آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق بھی چھینیں، اس عوام کے اوپر رگڑا بھی لگائیں، ان کی عزت، ان کی چادر و چار دیواری کا تقدس بھی مال کریں، اور بانی ملت کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کریں، ان کی تصاویر کے ساتھ اس طرح سے زیادتی کریں، تو پھر یہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. مریم نواز شریف صاحبہ نے ہر جگہ پہ اپنی تشہیر کر لی، قائد اعظم کو مائنس کر دیا. اب ان کے پاس ایک ہی جناب فارمولہ رہ گیا کہ پاکستان کی کرنسی کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی تصویر ہو. اور اگر یہی حالات چلتے رہے تو آپ کو یقیناً دیکھنے میں ملے گا کہ پاکستان کی کرنسی کے اوپر قائدہ جو پاکستان کی بیٹی ہے مریم نواز شریف صاحبہ، جس کو سب کی ماں کہا جاتا ہے، جو آ گئی ہے اور پاکستان کا بیڑا غرق کر چکی ہے، آپ کو پاکستان کی کرنسی کے اوپر، پاکستان کے جو ٹھپے ہیں ان کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر چھپی ہوئی ملے گی. اور یہ جب وقت آئے گا تو پوری دنیا اس کو دیکھے گی. اور جب یہ وقت، اللہ نہ کرے یہ وقت آئے، اللہ نہ کرے یہ وقت آئے، تو پھر اس قوم کو، اس ملک کو، اس عوام کو کوئی بھی اس غلامی سے نکال نہیں سکے گا. وہ عمران خان ہو یا پھر قائد اعظم دوبارہ اگر پیدا ہو کے آ جائے تو اس عوام کو اس غلامی سے نکالنا ناممکن کام ہو. ناظرین کرام، آپ ان ساری چیزوں کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. پاکستان زندہ باد.